ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بے شک راہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ TLF انٹرنیشنل چینل کے ہفتہ روزہ پروگرام تفہیم القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیات 162 اور 163 کی تفہیم ہوگی۔ منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ کا ہے، جبکہ تفہیم کی سعادت خاکسار تینوں شوٹرز کو حاصل رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 162 کی جانب۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ: بس ہمیشہ کے لیے نہ ان پر سے کبھی عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں کوئی مہلت ہی دی جائے گی۔ تفہیم: یہ آیہ بھی دراصل گزشتہ آیہ کا تسلسل ہے۔ گزشتہ آیہ میں حق پوشی کرنے والے یہودی منکرین کی سزا بتائی گئی۔ اب اس آیہ میں بتایا گیا ہے کہ حالت کفر میں مرنے والوں کی نہ تو کوئی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت ہی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت اور مہلت کی رعایت صرف زندگی میں ہی ممکن ہے۔ اگر اپنی زندگی میں کسی نے اپنی غلطی مان لی اور جو انہوں نے حق بات کو چھپایا تھا اور اس کے لیے معافی کے خواستگار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر مرتے دم تک انہوں نے حق بات کو چھپایا اور اسی حالت میں مر گئے تو اب ان پر توبہ اور مہلت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور حق پوشی کی پوری سزا دی جائے گی۔ پس سدا کے لیے ہوں گے زیر عذاب، نہ ہوگا کبھی ان کا ہلکا عذاب، مانگے ملے گی نہ مہلت انہیں، بھگتنا ہے اپنے کیے کو انہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں آیہ نمبر 163 کی جانب۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تفہیم: اس آیہ میں معبود برحق کے لا شریک ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ گویا جتنا بھی معبود بت پرستوں نے بنا رکھے تھے وہ سب باطل تھے اور ان کی عبادت کرنے والے مشرک اور کافر تھے۔ یہاں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی واحد ہستی ہے، وہی واحد اور معبود برحق ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو تمہیں اس سزا کے عذاب سے بچا سکتا تھا جو خدا واحد نے تمہارے لیے تجویز کی، مگر ایسا کسی اور معبود کے قبضہ قدرت میں ہوتا تو ہی وہ تمہیں بچا پاتا۔ اب کیونکہ وہی سزا سنانے والا اور وہی سزا دینے والا خدا واحد ہے، سو وہی سزا اور جزا پر قادر ہے۔ البتہ اگر تم بھی اسی کو معبود برحق مان کر توبہ کر لو تو پھر اسے مہربان اور رحم کرنے والا پاؤ گے، اور بے شک اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہ بس ایک ہی ہے، سراپا رحم مہربان ایک ہی، نہ رب ہے سوا اس کے لوگوں کوئی اور نہ معبود اس کے سوا ہے کوئی۔ منظوم ترجمہ سورہ بقرہ آیات 162 اور 163، مترجم منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ، آواز تینوش فردوس۔ آیہ نمبر 162۔ بس سدا کے لیے ہوں گے زیر عذاب، نہ ہوگا کبھی ان کا ہلکا عذاب، مانگے ملے گی نہ مہلت انہیں، بھگتنا ہے اپنے کیے کو انہیں۔ آیہ نمبر 163۔ ہے عبادت کے لائق وہ بس ایک ہی ہے، سراپا رحم مہربان ایک ہی، نہ رب ہے سوا اس کے لوگوں کوئی اور نہ معبود اس کے سوا ہے کوئی۔